واقعہ کربلا، عہد امیر معاویہ اور یزید کی بیعت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 50 ہجری میں شامیوں کو بلایا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اہل شام بیعت کریں۔ اس اعتبار سے آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی حیات ہی میں اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ جب شامیوں نے بیعت کر لی تو آپ نے گورنر مدینہ مروان بن حکم کو ایک فرمان لکھا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کی بیعت لیں۔ چنانچہ مروان بن حکم نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا، مجھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے یزید کے لیے آپ لوگوں سے حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی سنت پر بیعت لوں، جیسا کہ ان عہد میں نامزدگی کا طریقہ رائج تھا۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نہیں، یہ سنت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہما نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ کیسر و کسرہ کی سنت کے طریقوں پر بیعت لوں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کبھی اپنی اولاد یا اپنے کسی اہل خاندان اہل بیت کے لیے بیعت نہیں لی۔ حضرت امیر معاویہ کا حج اور یزید کی بیعت۔ سن 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حج ادا کیا اور اپنے بیٹے یزید کے لیے تمام لوگوں سے بیعت لینے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے کہا، اے ابن عمر، تم تو یہ کہتے تھے کہ جس دن مجھ پر کوئی امیر نہ ہوگا اس روز مجھے چین نہ ہوگا، اور اب تم معاملہ خلافت میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما فوراً کھڑے ہو گئے اور ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں حمد و نعت کے بعد فرمایا کہ اے امیر، آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں اور ان کے بھی فرزند تھے، اور ان کے فرزندوں سے آپ کا فرزند یزید بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اس عام انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ بس آج بھی وہ کسی شخص کی خلافت پر اگر اجماع کر لیں تو میں بھی اس کو قبول کر لوں گا۔ آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں انتشار کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تقریر کر کے آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ پھر امیر معاویہ نے فرزند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ جب وہ تشریف لائے تو ان سے بھی وہی کچھ کہا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے ان کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا کہ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ انتخاب کا معاملہ میں ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنا لیا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے آپ کو اپنا وکیل نہیں بنایا ہے۔ خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملہ میں تمام مسلمان جمع ہوں اور باہم مشاورت کریں اور پھر انتخاب کریں، ورنہ میں بتائے دیتا ہوں کہ تفرقہ اندازی کا بار آپ کے کندھوں پر رہے گا۔ اتنا کہہ کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی، الہی جو کچھ میں چاہتا ہوں اس میں میری مدد فرما۔ الہی میں اگر یزید کو اس کی لیاقت اور ہوش مندی کے باعث ولی عہد بنا رہا ہوں تو اس کام میں میری مدد فرما، اور اگر میں محض شفقت پدری کے باعث ایسا کر رہا ہوں اور وہ خلافت کے قابل نہیں ہے تو اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے اس کو موت دے دے۔ پھر حضرت ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ تم سختی اور درستگی سے کام مت لو، ذرا نرمی کا رویہ اختیار کرو، کہیں اہل شام تک اس بات کو نہ پہنچا دینا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اہل شام سبقت کر کے آپ سے بیعت نہ کر لیں۔ آپ کچھ صبر کریں
تاکہ میں رات تک ان کو اطلاع دے دوں کہ تم نے یزید سے بیعت کر لی ہے، اس کے بعد تم سے جو بن پڑے وہ کر گزرنا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو بلایا اور ان سے کہا، اے ابن زبیر، تم ایک شاطر لومڑی کی طرح ہو جو ایک بل سے نکل کر جھٹ دوسرے بل میں جا گھستی ہے۔ تم نے ہی ابن عمر اور ابن ابو بکر رضی اللہ عنہما کے کانوں میں کچھ پھونک دیا اور انہیں بھڑکا دیا ہے اور کسی دوسرے شخص کی بیعت پر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، اگر آپ کا دل خلافت سے بھر گیا ہے یا آپ اپنی خلافت سے بیزار ہیں تو پھر اس تخت خلافت کو ترک کیوں نہیں کر دیتے تاکہ ہم آپ کے بیٹے ہی سے بیعت کر لیں۔ ذرا آپ سوچئے کہ اگر اس کی بھی بیعت کر لیں تو پھر ہم کس کی سنیں اور کس کی بات مانیں، کیونکہ آنے واحد میں یا ایک وقت میں دو بادشاہوں کی تو بیعت نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر آپ بھی واپس آ گئے۔ ان حضرات کے چلے جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور حمد و نعت کے بعد کہا کہ میں نے کجرول لوگوں کی باتوں کو سنا ہے، ان کی باتوں سے ظاہر ہے کہ وہ یعنی ابن عمر، ابن ابو بکر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم یزید کی بیعت کبھی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ تینوں یزید کی بیعت کر چکے ہیں، اس کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ سن کر اہل شام نے کہا، خدا کی قسم، وہ لوگ جب تک ہمارے سامنے یزید کی بات نہ کریں گے ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، اور اگر انہوں نے ہمارے سامنے ایسا نہ کیا تو پھر ہم ان تینوں کے سر اڑا دیں گے۔ یہ سن کر امیر معاویہ نے کہا، واہ واہ، قریش کی شان میں ایسی گستاخانہ باتیں، آج کے بعد میں تمہاری زبان سے ایسی باتیں نہ سنوں۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ اس واقعے کے بعد لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ابن عمر، ابن ابو بکر اور ابن زبیر نے یزید سے بیعت کر لی، حالانکہ یہ تینوں حضرات برابر اس بات سے انکار کرتے رہے۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت امیر معاویہ شام واپس چلے گئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بیمار رہے اور ماہ رجب 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ یزید کی تخت نشینی اور طلب بیعت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی انہیں اپنی بیعت پر مجبور کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک میں خطوط حکم نامے روانہ کیے۔ چنانچہ اس نے عامل مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں اپنے والد کی وفات کی اطلاع اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم سے پہلے بیعت لو، اور جب تک ان سے بیعت نہ لے لو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دو، اور تشدد اختیار کرو، مہلت نہ دو۔ عامل مدینہ کا مروان سے مشورہ۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ گھبرایا اور فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حکم کو، جو ولید سے پہلے مدینہ کا گورنر تھا، بلایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا۔ یہاں ایک بات بتا دینا ضروری ہے کہ مروان بن حکم وہ شخص ہے جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز نرم کر کے کھلانے کے لیے بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، سوا کے محرکہ میں بھی یہ ہے کہ ملعون بن ملعون ہے۔ اور بخاری، نسائی اور ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم کے باپ پر لعنت فرمائی، جب کہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گورنر مدینہ کے دربار میں۔ اس مشورہ کے بعد گورنر مدینہ ولید نے عبداللہ بن عثمان نامی ایک نوعمر لڑکے کے ذریعے ان تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ یہ حضرات اس وقت مسجد میں تھے۔ اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے آپس میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر پہنچے اور انہیں ہدایت کی کہ تم دروازے پر بیٹھے رہو، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو سب کے سب مکان کے اندر چلے آنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دروازے سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر آ جاؤں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے۔ آپ باہر نکل کر لوگوں سے بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن و صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا، اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے بہت برہم ہو کر ولید سے کہا، اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے، اگر بیعت کر لیں تو خیر ورنہ قتل کر دو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، او ابن زرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ میں کیا نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا، اور واللہ میں تو سمجھا ہوں کہ قیامت کے دن جس شخص سے خون حسین کے بارے باز پرس کی جائے گی وہ خدا کے سامنے خفیف المیزان ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا، اگر تمہاری یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ اس نے صرف ظاہر میں کہا، ورنہ دل سے تو وہ ولید کا دشمن ہو گیا۔ یزید کی بیعت سے انکار کی وجہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار اس کے لیے اشتعال کا باعث ہوگا اور وہ نابکار جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام کی دیانت و تقوی نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور شرع و احکام، شرع کی بے حرمتی اور دین کی معذرت کی پرواہ نہ کریں۔ یہ امام جیسے جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ممکن نہ تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا،
بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ کے قدموں پر جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درم برم ہو جاتا اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہو جاتی اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ مٹ جاتا۔ مخالفین کو آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ امام نے جان کو خطرہ میں ڈال دیا، لیکن تقیہ کا تصور بھی خاطر مبارک نہ گزرا۔ اگر تقیہ جائز ہوتا تو اس کے لیے اس سے زیادہ ضرورت کا اور کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت سے برابر کنارہ کشی اختیار فرماتے رہے اور اس کے لیے کبھی تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے امام کی یہ بات مان لی اور آپ اسی رات یعنی 28 ہجری بمطابق 4 مئی 681 کو اپنے اہل و عیال، بہنوں بھانجوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک رات پہلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدینہ طیبہ سے رحلت۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چھوڑتے وقت اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور صلاۃ و سلام عرض کر کے رخصت کی اجازت طلب کی۔ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ بلا شبہ دیدہ خونبار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی، قلب حزین صدمہ جدائی و فراق سے گھائل ہو رہا ہوگا اور لبوں پر الفاظ ہوں گے۔ کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا جان، آغوش رحمت و محبت میں لے کر لوریاں دینے والے نانا جان، ماتھے رخسار اور لبوں کو چومنے والے نانا، آج میرا حال دیکھو، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، اس لیے کہ آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لیکن کیا کروں، میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور ادھر روضہ انوار میں ناز و نام سے پالنے والے نانا جان، جنہوں نے اپنے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے لخت جگر فرزند ابراہیم کو قربان کر دیا تھا، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا دن تھا، سخت رنج و الم کا دن تھا کہ نواسے رسول جگر گوشہ بدول اپنے نانا جان سے جدا ہو رہے ہیں، اور جدا بھی کیسے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں۔ جنت البقیع میں حاضری۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور اپنے بھائی معظم سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے جنت البقیع میں حاضری دی، اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور میرے سر کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں امت کی جفاؤں سے تنگ آ کر اور یزید پلید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مقدس شہر مدینہ چھوڑ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، ان قریب تو میرے پاس آ جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بھوکا پیاسا کربلا کی زمین شہید ہو رہا ہے۔ اے میرے حسین، صبر کرنا اور اپنا کام پورا کرنا، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تو بھی اپنے باپ، اپنی ماں اور میرے پاس پہنچ کر ہمارے ساتھ خوان بہشت پر بیٹھ کر خالق العباد کی رحمتوں سے مالا مال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امام حسین رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ بعد ازاں اسی شوق شہادت میں آپ نے مکہ معظمہ سے جاری ہے۔